ہمارے مولوی کبھی جوش میں آ کر کے کہتے ہیں کہ طالبان کے بارے میں کئی دفعہ بکواس کی کہ یہ ذلیل ہو گئے، فلاں ان کے مارے گئے، اتنے مارے گئے، اتنے مارے گئے، اتنے مارے گئے۔ وہ مولوی صاحب چونکہ قرآن سے واقف ہی نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ قل هل تربصون۔ غرض یہ ہے کہ عرض کر رہا تھا کہ مومن کے لیے ناکامی نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی میں جتنے غزوات وہ جیتے تو تب بھی وہ کامیاب۔ میرے نبی فرماتے ہیں اور غزوہ احد میں ظاہری شکست اگر ہو گئی اور غازی ہونا بھی میرے نبی کو پسند ہے، لیکن میرا نبی یہ بھی دعا کرتا ہے وددت۔ ہمارے مولوی کبھی وددت جوش میں آ کر کے کہتے ہیں کہ طالبان کے بارے میں کئی دفعہ بکواس کی کہ یہ ذلیل ہو گئے، فلاں ان کے مارے گئے، اتنے مارے گئے، اتنے مارے گئے، اتنے مارے گئے۔ دلی تمنا رکھتا ہوں مولوی صاحب کہ خدا مجھے توفیق دے دے تو کیا کروں، میں جنگ لڑوں، اللہ کی رضا کے لیے شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو کر کے جنگ لڑوں اور یہ کہ جہاد میں سے پھر شہید ہو جاؤں۔ وہ یہ ہے کہ ہم تمہیں ماریں گے تو غازی بنیں گے، ہم تمہارے ہاتھ سے مارے جائیں گے تو ہم شہید بنیں گے۔ شہید سے بھی اللہ راضی ہے، غازی سے بھی اللہ راضی ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، ہم تمہارے لیے انتظار کرتے ہیں ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، خدا اپنے ہاتھ سے تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کرے، او بِأَيْدِینَا، جو بھی ہمارے ہاتھوں سے تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کرے۔ تم مارو تب بھی تم پہ کروڑوں لعنت ہو، ہمارے ہاتھ سے مر جاؤ تب بھی تم پر کروڑوں لعنتیں۔ تمہارے لیے کامیابی نہیں، ہمارے لیے ناکامی نہیں۔ میدان بدر کے اندر 8 صحابی وہ مہاجرین شہید ہو گئے اور 6 انصار شہید ہو گئے۔ آپ بدر میں جا کر کے دیکھیں گے دیواروں پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ فلان فلان یہ 14 صحابہ وہ شہید ہو گئے۔ ان کے بارے میں منافقین نے مشہور کر دیا، انہوں نے اپنی پیاری زندگی ختم کر دی، انہوں نے اپنے والدین کو نوجوان بیٹوں سے محروم کر دیا، انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، انہوں نے محمد کے کہنے پر بیویوں کو بیوہ بنا دیا، چلے گئے، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، مردار ہو گئے۔ قرآن کہتا مردار تو تم ہو کہ جو کتے کی طرح بکتے رہتے ہو۔ ان کو کوئی مردار نہ کہو اور ان کو کوئی مرا ہوا نہ کہو، ان کو میت بھی نہ کہو۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو گمان بھی نہ رکھو، ان کے بارے میں یہ نظریہ بھی نہ رکھو کہ اموات ہے، بل احیاء عند ربهم، بلکہ خدا کے سامنے وہ زندہ ہے۔ اس لیے شہادت کو اور غزا کو غازی بھی بن گیا، خدا کا شکر ہے۔ حضرت خالد بن ولید پوری زندگی جنگ لڑتے رہے۔ یاد رکھ لینا جنگوں میں شریک ہونا کسی کو موت کے گھاٹ نہیں اتارتا، جنگوں سے بھاگ جانا بھاگنے والا بچتا بھی نہیں ہے، خدا کی مرضی ہے۔ بعض لوگوں کی زندگی، بعض کی پوری زندگیاں جنگوں میں گزر گئی لیکن ان کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، اور بعض جیسے کسی جنگ میں جاتے شہید ہو جاتے۔ بعض لوگ زندگی بھر ڈرائیونگ کرتے، بڈھے ہو گئے 70 سال 80 سال ڈرائیونگ کرتے، پاکستان کے چاروں صوبے میں چل پڑے، کبھی چھوٹے سے ایکسیڈنٹ بھی نہیں کیا، اور کبھی کوئی نیا ڈرائیور لگ گیا، 1 مہینہ نہیں ہو گیا کہ مردار ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے، زندگیاں جنگ کے اندر گزر گئی۔ خالد بن ولید کی زندگی جنگ میں گزر گئی۔ فرمایا اے اللہ غازی تو بہت بنا، غازی بہت بنا، ہزاروں کو میں نے جہنم میں پہنچا دیا اپنے تلوار سے، ہزاروں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ اب غازی تو بن گیا ہوں لیکن مہربانی کرو شہادت بھی تو مجھے دکھا دو کہ شہادت کیا ہے۔ آخری دنوں میں جب بیمار تھے بسترے کے اوپر، اب اس کو خود بھی پتا تھا، اللہ کے نبی کے شاگرد کو پتا تھا کہ آج آخری دن میں جا رہا ہوں۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا لا نامت آیون الجبن، بزدل لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائے، خدا بزدلوں کو محروم کر دے۔ کہنے لگے او بزدلوں، اگر جنگ سے کوئی مر جاتا تو خالد بن ولید کے کب سے کب ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ میں نے میرے سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک، خدا کی قسم کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس پر دشمنوں نے حملہ نہ کیا ہو، لیکن میں ایسا انسان ہوں، میری یہ تمنا پوری نہیں ہوئی، مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ میں اس دنیا سے غازی بن کر کے تو جا رہا ہوں، ہزاروں کافروں کو جہنم میں پہنچایا تو ہے، لیکن روتا رہا راتوں کو کہ پروردگار شہادت مجھے نصیب کر دے، شہادت مجھے ملی نہیں۔ علماء نے کہا کہ نبی کے شاگرد اتنے بڑے آدمی رو بھی رہا ہے جس نے ہزاروں انسانوں کو، کافروں کو جہنم میں پہنچایا، اور راتوں کو تہجد میں اٹھ کر کے رونے والا آدمی کہ اے اللہ غازی تو بنا، غازی تو بنا، اب تو شہادت نصیب کر لے، لیکن یہ دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟
فرمایا اس لیے دعا قبول نہیں ہوئی کہ جب جنگوں میں مستقل اس کو فتح ملتی تھی تو میرے نبی نے فرمایا کہ خالد تو انسان نہیں ہے، شکل تیرے انسانوں کی، لیکن انت سیف اللہ ہے، تو اللہ کی تلوار ہے۔ جب نبی کی زبان سے نکلا، وہ مولوی صاحب کی زبان نہیں ہوتی ہے، وہ نبی کی زبان ہے، نبی کی زبان سے جب نکلا کہ آپ سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ہے، جب خالد کو اللہ نے اللہ کی تلوار کہہ دیا تو اب کوئی ماں کا لال ایڑی چوٹی کی زور بھی لگا دے، اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اس بنیاد پر آپ نے فرمایا، اس بنیاد پر فرمایا، خالد نے دعائیں تو کی، خالد ابن ولید نے کہ اللہ شہادت نصیب ہو، لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ اگر اس کو شہید کیا جاتا تو 14ویں صدی کا مولوی یہ کہتا یہ کیسے اللہ کی تلوار تھی جس کو کسی کافر نے توڑ دیا۔ اس لیے آپ کو شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ بسترے پر جب مر رہا تھا تو فرمانے لگے بسترے پر مرنا عورتوں کا کام ہے، مرد میدان کارزار کے اندر مرتا ہے، غازی بنتا ہے یا شہید بنتا ہے۔ بسترے والی موت، آنسو اس کے آ رہے تھے، کہنے لگے لا نامت اعین الجبن، بزدل لوگوں کی آنکھیں کبھی ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ او بزدلوں، مجھ سے عبرت حاصل کرو، تم کہتے جنگوں میں شریک ہونے سے آدمی مرتا ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو میں کب کا مر چکا ہوتا، لیکن مجھے شہادت نصیب نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا شہادت کا ایک ایسا مقام ہے کہ وہ مقام کسی کا شہید بعثت کبریٰ سے پہلے اب تک جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہوا، جنت کی طرف فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، اللہ فیصلہ کرے گا یہ جماعت جنت میں جائے یہ جہنم میں چلے جائے۔ اس فیصلے سے پہلے جیسے شہید ہو جاتا ہے، جیسے اس کو دفن کیا جاتا ہے، اس کی روح جنت میں پہنچتی ہے، اور شہیدوں کے ارواح کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے لاڈلے بن کر کے آتے جاتے جنت کے چکر لگاتے۔ اس لیے جب کوئی شہید ہوتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ صبر کا مظاہرہ کرے آدمی، صبر کا مظاہرہ کرے۔ ایک خاتون آ گئی، صحابیہ خاتون آ گئی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک خاتون آ گئی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ میرا لخت جگر تھا، میرے جگر کا ٹکڑا تھا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو معلوم بھی ہے میں اس سے کتنی محبت کرتی تھی، آپ کے ساتھ جنگ میں آ کر کے وہ شہید ہو گیا۔ اب یہ بتاؤ اگر وہ جنت میں تو میں صبر کروں، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو پھر میں اس طرح روؤں گی، اس طرح بے صبری کا مظاہرہ کروں گی کہ دنیا بھی دیکھے گی، آسمان بھی دیکھے گا، زمین بھی دیکھے گی، میں کس طرح۔ میرے نبی نے فرمایا اب حبلتے، کہیں تو تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے، تو کیا باتیں کرے، اب یہ جنت واحدۃ انہا جنان، فاما فرما حضرت اقدس فرماتے ہیں ایک جنت نہیں کئی جنتیں، وَإِنَّهُ لَفِي جنت الفردوس، تیرا بیٹا جنت الفردوس میں پہنچ گیا، تو کیا کہہ رہی ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔